بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جن دوست کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آخر کو سبسکرائب کر دیجئے اور 7 گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب امی اور ابو سے بولے، اب آپ لوگ عادل کو لے جائیے، اب اس کی ذہنی حالت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، میں دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، انہیں آپ استعمال کروائیے، بہت جلد عادل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، ابو نے کہا۔ اب ان کے چہرے پر بھی اطمینان نظر آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں عادل کے متعلق کئی ہدایتیں کی اور ہم عادل کو لے کر گھر آ گئے۔ رات کو میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اب بھی عادل کی طرف سے فکر مند تھا۔ رات کے 3 بجے میں غیر ارادی طور پر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک دم مجھے عادل کی آواز آئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں پریشان ہو گیا اور پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر محتاط انداز میں چلتا ہوا عادل کے کمرے کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس کی آواز آئی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یہی صحیح۔ کچھ دیر بعد عادل کی آواز آئی، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو یہی صحیح، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ عادل کی ذہنی سطح پھر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی ہسپتال میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ پھر لائٹ آف ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے عادل کے کمرے کے اندر جھانکا۔ 0 کا سرخ بلب کمرے میں روشن تھا اور عادل بستر پر لیٹ چکا تھا۔ میں احتیاط سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر بیڈ پر لیٹنے کے بعد عادل کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پھر ہسپتال میں داخل کرایا جائے اور یہ بات میرے لیے افسوس اور دکھ کا باعث تھی۔ صبح میں امی اور ابو کو عادل کے بارے میں بتانے کے بعد آپ ہی چلا گیا۔ وہاں دوپہر کے قریب مجھے ابو کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ عادل نے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی ہے اور اسے ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پرائیویٹ ہسپتال کا نام بھی بتایا جس میں عادل کو داخل کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ڈاکٹر احمد کا ہاسپٹل تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں میں نے عادل کی حالت دیکھی، وہ خاصی حد تک جل چکا تھا۔ امی، ابو اور ڈاکٹر احمد دیگر لوگوں نے مجھے تسلی دی۔ مجھے ڈاکٹر احمد نے بتایا کہ عادل کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ مطمئن ہو گیا۔ پھر میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دوست بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، وہ مجھے امی اور ابو کو تسلیاں دے رہے تھے۔ پھر ایک دوست تیمور نے مجھ سے کہا، کامران، میں تم سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ایک طرف آ گیا اور بولا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے دل میں شروع سے ایک ہی بات تھی، لیکن میں نے تم سے نہیں کہی، کہیں تم ایسی باتوں پر یقین نہ کرتے ہو، لیکن آج میں وہ بات تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تیمور نے کہا، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کیا تم اثرات اور اسیب وغیرہ پر یقین رکھتے ہو؟ جنات پر یقین رکھتا ہوں، اس کی گواہی تو قرآن پاک نے بھی دی ہے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ عادل کے ساتھ جنات وغیرہ کا ہی کوئی معاملہ ہے۔ تیمور نے تفصیل سے کہا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بھی کئی مرتبہ اس کے بارے میں سوچا ہے، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ شاید عادل کا ذہنی توازن کا کوئی مسئلہ ہو۔ ادھر نفسیاتی ڈاکٹر کے علاج سے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تو اس کی حالت پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ پھر رات کو کسی سے بات کر رہا تھا، پتہ نہیں اسے کون نظر آتا ہے، جناتی ہوں گے یا پھر کوئی شیطانی مخلوق۔ تیمور نے خیال ظاہر کیا، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ عادل کا روحانی علاج کرواؤ۔ میں نے پوچھا، کس سے؟ کسی بھی اچھے عامل سے۔ آج کل اچھے روحانی عامل کہاں ملتے ہیں، یہاں تو قدم قدم پر پیسے بٹورنے والے بیٹھے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تیمور بولا، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اچھا روحانی عامل ڈھونڈنا تو معمولی بات ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ ایک صاحب ہیں، بہت اچھے روحانی عامل ہیں، بہت نام سنا ہے ان کا، تیمور نے بتایا۔ تم جانتے ہو تو اگر تم مجھے ایڈریس بتا دو، جب عادل ہسپتال سے ڈسچارج ہوگا تو اسے بلا لیں گے، میں نے کہا، اور تیمور نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا۔ 1 ہفتے بعد عادل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کا منہ جلنے سے بچ گیا تھا، جبکہ ٹانگوں اور پیٹ کا کچھ حصہ جل چکا تھا۔
بہرحال اب اس کی حالت خاصی بہتر تھی۔ جس دن اسے گھر لایا گیا میں اس دن تیمور کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ ان عامل کے آستانے پر پہنچ کر میں نے انہیں سارے حالات سے آگاہ کر دیا اور وہ میرے اسرار پر اسی وقت میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ وہ شام کا وقت تھا جب میں ان عامل اور ان کے ایک شاگرد کو لے کر گھر پہنچا اور انہیں سیدھا عادل کے کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے عادل کی حالت دیکھی اور بولے، یہ کام تو بے حد کھٹن ہے۔ عادل پر ایک جن کا سایہ ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، خرچہ بھی بہت ہوگا۔ ہاں آپ جتنا کہیں گے ہم لوگ اتنا ہی خرچہ کرنے کو تیار ہیں، بس آپ ایک بار میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ ابو نے ان سے کہا، ٹھیک ہے میں عمل شروع کرتا ہوں، آپ لوگ باہر چلے جائیے اور دروازہ بند کر دیں۔ ہم لوگ یعنی ابو اور میں باہر برآمدے میں آ گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ عادل کمرے میں ہی تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عادل کی ایک چیخ سنائی دی۔ ابو اور میں اچھل پڑے۔ امی بھی بہت پریشان ہو گئی، لیکن کیونکہ عامل کی ہدایت تھی کہ چاہے جو بھی ہو صبح سے پہلے کمرے میں کوئی نہ آئے، اس لیے ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ وقتاً عادل کی چیخیں بلند ہوتی رہی۔ رات کے 10 بج گئے کہ یکا یک یوں لگا جیسے عادل والے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔ اٹھک بیٹھک کی آوازیں یوں آ رہی تھی جیسے کمرے کے ایک ایک سامان کو اٹھا کر فرش پر پھینکا جا رہا ہو۔ تقریباً 15 منٹ بعد عادل کی چیخ کے علاوہ اور بھی چیخیں ابھرنے لگی۔ یقیناً یہ عامل اور اس کے شاگرد کی چیخیں تھیں، کیونکہ کمرے میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دھماکے سے عادل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عادل بھاگتا ہوا باہر آیا اور ابو سے لپٹ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے عامل بھی باہر آ گیا تھا۔ عامل کے سر سے خون بہہ رہا تھا جو کہ اس کے سارے چہرے کو تر کر چکا تھا اور وہ لنگڑا کر چلتا ہوا باہر آ گیا۔ اس وقت اس کی شکل بے حد خوفناک لگ رہی تھی۔ عادل روتا ہوا ابو کے سینے سے لگا ہوا تھا، جناب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور عامل کا انتظام کریں، جن بہت طاقتور ہے، میرا شاگرد اس کی مار کھا کر بے ہوش ہو چکا ہے اور میری دیکھیے اس نے کیا حالت کر دی ہے۔ عامل اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ابو میں اور امی حیران تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عامل نے اسی وقت دوبارہ کمرے میں داخل ہو کر اپنے بے ہوش شاگرد پر پانی چھڑکا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے ایک اور عامل کا پتہ دے گیا کہ وہ عامل ہی یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ ہم لوگ ابھی تک اس کے رویے پر حیران تھے۔ عادل سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ دونوں آدمی فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ عامل نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور پھر کچھ دیر بعد شاگرد کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر مجھے تھپڑ مارنے لگا۔ میں رونے لگا، لیکن عامل نے کہا کہ مارتا رہے، یہ تھپڑ مجھے نہیں جن کو لگ رہے تھے۔ لیکن ابو سچ بات تو یہ ہے کہ وہ تھپڑ مجھے لگ رہے تھے۔ جب اس کا شاگرد مار کر تھک گیا تو عامل نے کچھ اور پڑھا۔ کمرے میں دھواں پھیل گیا اور وہ لوگ یوں زمین سے بلند ہو کر دوبارہ زمین پر گرنے لگے جیسے انہیں کوئی اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ میں بھاگ کر باہر نکل آیا۔ عادل نے بتایا وہ بے حد خوفزدہ تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہمیں اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دکھائی دیے۔ ابو اور امی نے عامل کو بہت کوسا اور مجھے بھی، کیونکہ اسے میں ہی لایا تھا۔ خیر 3-4 دن تو آرام سے گزر گئے۔ میں روزانہ عادل کے کمرے کی رات کے وقت سن گن لیتا، لیکن اس کی باتوں کی آواز نہ آتی۔ ایک دن میں رات کو 2:30 بجے کے قریب کھڑکی کے پاس کھڑا تھا کہ مجھے عادل کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر عادل کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کی باتوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ میں اس عامل جن سے آج 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے عادل کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اسی وقت باتوں کی آواز آنا بند ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہی عادل نے دروازہ کھول دیا۔ میں اسے سامنے سے ہٹاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ میں آج اسے سبق سکھاؤں گا کہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ بھائی جیسے ہی آپ نے دروازہ بجایا وہ چلا گیا۔ عادل بولا، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کروں گا کہ میں نے بات ادھوری چھوڑی اور کمرے سے نکل آیا۔ اسی وقت ابو اور امی عادل کے کمرے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیسا تھا؟ ابو نے پوچھا۔ امی تیزی سے آگے بڑھ کر عادل کے جسم پر ہاتھ پھیرنے اور سہلانے لگی، اس کا منہ چومنے لگی۔ کچھ نہیں ابو، جن عامل کا ایڈریس اس عامل نے بتایا تھا صبح میں اسے لازمی لے کر آؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ ابو بولے، وہ الو کا پٹھا آج پھر عادل سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اوہو۔ ابو نے کہا نہیں بھائی، وہ لوگ بہت مارتے ہیں،
عادل نے ڈر کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا اور ان لوگوں کو حیران و پریشان چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ رات میرے جاگتے ہی گزری۔ دوسرے دن میں نے آفس سے چھٹی کی اور عامل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر دوسرے عامل کو ڈھونڈنے چل دیا۔ مجھے یقین تھا کہ عامل نے اگر ایڈریس دیا ہے تو اپنے سے کسی بہت اچھے عامل کا دیا ہوگا، جس کے بارے میں اسے یقین ہوگا کہ وہ اس مسئلے کا حل کر سکے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار میں اس عامل کے گھر پہنچ ہی گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور کچھ ہی دیر بعد عامل بابا تشریف لے آئے۔ پہلی نظر میں دیکھتے مجھے ان کے چہرے پر نور ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھے، چہرے پر سفید داڑھی ان کی شخصیت کو مزید روبدار بنا رہی تھی۔ سفید رنگ کا جوڑا انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھ سے بہت اچھی طرح ملے، چائے وغیرہ پلائی۔ میں نے انہیں سارے مسئلے کے بارے میں بتایا اور اس عامل کے بارے میں بھی۔ یقیناً وہ جن بہت طاقتور ہوگا۔ آپ بیٹھیے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں ان کے اخلاق سے بہت خوش تھا۔ نہ جانے کیوں ان کو دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ ہی دیر بعد میں ان عامل بابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھا گھر کی طرف محو سفر تھا۔ جس وقت ہم گھر پہنچے اس وقت 2 بجنے والے تھے، لنچ ٹائم تھا۔ امی نے کھانا لگا دیا تھا، ابو نے بھی اس دن آفس سے چھٹی کی تھی۔ ہم نے ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران روحانیت پر ہی گفتگو چلتی رہی۔ ابو بھی ان عامل بابا سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں، بے شک شام کو کام شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہاں آ کر میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو عمل رات کو کرنا ہوگا۔ میں نے غلطی کی جو اتنی جلدی یہاں آ گیا، میں نے گھر میں بھی ابھی بہت سے کام کرنے تھے۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ یہ تعویذ آپ عادل کے بازو پر باندھ دیں، رات کو عمل شروع کریں گے۔ انہوں نے جیب سے ایک تعویذ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ ابو نے تعویذ مجھے دیا اور میں نے عادل کے بازو پر وہ تعویذ باندھ دیا۔ رات کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر 10 بجے کے قریب عامل بابا، میں اور ابو عادل کے کمرے میں آئے۔ ہم لوگ عامل بابا کے ساتھ کلین پر بیٹھ کے عامل بابا نے آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑانا شروع کیا۔ پھر انہوں نے روشن دان کی طرف اور کھڑکی کی طرف دیکھا اور مجھ سے بولے لائٹ آف کر دو اور دروازہ بھی بند کر دو، کھڑکی بھی بند کر دو۔ میں نے ان کے ہدایت پر عمل کیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پھر اچانک کوئی عجیب و غریب سی چیز روشن دان سے کمرے میں داخل ہوئی اور عامل بابا کے دائیں جانب کلین پر بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ عامل بابا نے اس سے کہا میرا نام چندر چور ہے۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ جی تقریباً 600 سال۔ عامل بابا نے ہنکارا بھرا، عادل کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ روشن دان سے آنے والا جن ہے۔ اس نے کہا عادل سے میری دوستی پیراڈائز پوائنٹ پر ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اس نے تمہاری بات نہ مانی تو تم نے اسے آگ لگا دی۔ عامل بابا غضبناک لہجے میں بولے۔ مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ جانے سے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارے باپ کا ملازم ہے جو تمہارا حکم مانے گا؟ اب بھی عامل بابا کے لہجے میں گرج تھی۔ یہ میرا دوست ہے، اس لیے اسے میرے ساتھ رہنا چاہیے، جن نے جواب دیا۔ اب تو تم میرے ساتھ رہو گے، عامل بابا نے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، جن نے کہا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تم نے عادل کے علاوہ نہ جانے کس کس کو تنگ کیا ہوگا۔ اب میں تمہیں اپنے پاس بند کر کے رکھوں گا، عامل بابا بولے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، جن نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں، عامل بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر ان کے بڑبڑانے کی آواز بلند ہونے لگی۔ انہوں نے جن پر پھونک ماری تو وہ اتنے زور سے چیخا کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی اور عامل بابا نے جن سے کہا ہاں بھائی، اب کیا حال ہے تمہارا؟ مجھے معاف کر دے عامل بابا، جن گڑ گڑایا۔ پہلے تم عادل سے معافی مانگو، عامل بابا بولے۔ عادل مجھے معاف کر دو، جن نے کہا۔ اب اس کے والد اور بھائی سے معافی مانگو، عامل بابا نے کہا۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دے، جن نے کہا۔ ٹھیک ہے، عامل بابا بولے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے معافی مانگ لی ہے، اس لیے مجھے جانے دیا جائے، جن بولا۔ عامل بابا دھیرے سے ہنس کر بولے تاکہ تم پھر عادل کو تنگ کرو۔ نہیں، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تنگ نہیں کروں گا۔ اسے تو نہیں، کسی اور کو تنگ کرو گے، عامل بابا بولے۔ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا، میں تمہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، عامل بابا بولے۔ نہیں، جن چیخ پڑا، ایسا نہ کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اپنے بچوں کا بڑا خیال ہے۔ عامل بابا بولے، دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے تم نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ جن گڑ گڑایا، میں چاہوں تو تمہیں اپنے پاس قید بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے بچوں کا احساس ہے۔ میں تمہیں قید تو نہیں کر رہا، لیکن بہرحال تمہیں اپنے قابو میں ضرور رکھوں گا تاکہ تم آئندہ کسی کو نشانہ نہ بنا سکو۔ عامل بابا نے کہا، میں آپ کی غلامی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جن بولا۔ عامل بابا نے کچھ بڑبڑا کر جن پر پھونک ماری اور اس سے بولے، جاؤ اب تم ہمیشہ میرے قابو میں رہو گے۔ اگر تم نے اب کوئی شرارت کی تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں اب کوئی شرارت نہیں کروں گا جناب۔ پھر وہ جس طرح روشن دان سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ عامل بابا بولے، کامران بیٹا اب لائٹ جلا دو۔ میں نے اٹھ کر بٹن دبا دیا، ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی۔ عامل بابا مسکراتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر بولے، اب آپ لوگ بے فکر رہیے، وہ جن ہمیشہ میری غلامی میں رہے گا اور اب کسی کو تنگ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ ابو نے کہا، نہیں نہیں، احسان کی کوئی بات نہیں، دکھی انسانیت کو پریشانیوں سے نجات دلانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ عادل کے چہرے پر بھی اب خوشی کے تاثرات تھے، اس نے بھی عامل بابا کا شکریہ ادا کیا۔ اب بھی میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ عامل بابا نہ ملتے تو جن نہ جانے عادل کا کیا حشر کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔